السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کی ہر ایک آیت انسان کے لیے ہدایت، رحمت اور نور ہے۔ ان میں سے ایک سورت ہے سورہ رحمان۔ اس سورت کو قرآن کی دلہن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی تلاوت کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، روح کو سکون ملتا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ بار بار یہ سوال کرتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جس کا میننگ ہے تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس آیت کا بار بار دہرایا جانا دراصل انسان کو جھکجھورنے اور ایک احساس دلانے کے لیے ہے کہ دنیا اور آخرت میں جو بھی نعمتیں اور رحمتیں ہیں، سب صرف اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو چلانے کے لیے اور خوراک کو ذریعہ بنایا۔ سوچئے، اگر اناج میں کبھی کیڑے پیدا ہی نہ ہوتے تو لوگ سونا چاندی کی طرح گیہوں اور چاول کا اسٹاک کر کے رکھ لیتے، امیر لوگ لاکھوں ٹن اناج جمع کر لیتے اور غریب لوگ بھوکے مر جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکمت سے اس اناج میں ایسی قدرت ڈال دی ہے کہ اگر انسان اسے بہت لمبے ٹائم تک جمع کر لے تو اس میں کیڑے لگ جاتے ہیں، پھپھوندی پڑ جاتی ہے اور وہ کھانے لائق بھی نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ امیر آدمی بھی اپنے گھر میں سالوں سال کا گیہوں نہیں رکھ سکتا، وہ چاہے کتنا بھی چاہ لے اسے ضرورت کے حساب سے ہی رکھنا پڑتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قیمتی بڑی عنایت ہے کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اناج کو استعمال کرے اور دوسروں تک بھی پہنچائے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو دنیا میں اکال اور بھوک سے لاکھوں لوگ مر جاتے۔ حضرت عمر کے دور میں ایک بار سوکھا پڑا۔ اس ٹائم انہوں نے اپنے گھر کا اناج غریبوں میں بانٹ دیا اور خود کئی دن بھوکے رہے۔ اگر اناج ہمیشہ کے لیے اسٹاک کیا جا سکتا تو لوگ کبھی بھی غریبوں تک پہنچاتے نہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے، چاول، گیہوں یا دال اگر لمبے ٹائم تک رکھی جائے تو اس میں گھن اور کیڑے لگ جاتے ہیں۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا سسٹم ہے تاکہ انسان زیادہ بھر کر نہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی دی، پھر موت دی۔ اگر انسان کی موت کے بعد لاش سے بدبو نہ آتی تو لوگ کبھی بھی اپنے عزیزوں کو دفن نہ کرتے، وہ سالوں سال لاش کو اپنے پاس رکھتے اور پھر اس سے تو دنیا قبرستان بن جاتی، نہ فضا پاک رہتی، نہ انسان چین سے جی پاتا۔ سوچئے، اگر بدبو نہ آتی تو بیٹے اپنے ماں باپ کی لاش گھر میں ہی سجا کر رکھتے، بیوی اپنے شوہر کی لاش کو کمرے میں ہی رکھتی۔ اس طرح پوری دنیا گندگی اور بیماری سے بھر جاتی، مگر اللہ نے اپنی رحمت سے یہ حکمت رکھی کہ موت کے بعد لاش سڑنے لگے، بدبو آئے اور انسان مجبور ہو کر اسے مٹی میں دفنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مٹی تمہاری ماں ہے، اس میں ہی تم پیدا ہوئے اور اسی میں تم لوٹ جاؤ گے۔ یعنی کہ انسان کی اصلی منزل مٹی ہی ہے۔ بدبو اسی کا ثبوت ہے کہ انسان جب اس دنیا کا حصہ نہیں رہا، انسان کی زندگی میں مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہے۔ کبھی کسی کا انتقال ہوتا ہے، کبھی روزی میں تنگی ہوتی ہے، کبھی بیماری آ جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں صبر اور سکون کا احساس ڈالا۔ اگر یہ صبر نہ ہوتا تو انسان غم سے پاگل ہو جاتا، اگر یہ سکون نہ ملتا تو انسان کی زندگی جہنم بن جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم رکھا کہ وقت کے ساتھ غم ہلکا ہو جاتا ہے، رونے سے دل کو ہلکا کیا جاتا ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ وہ آیت ہے نا، اِنَّ لِلَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، جس کا مطلب ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی کے گھر موت ہوتی ہے تو شروع میں صبر ہوتے ہیں، لیکن کچھ دنوں بعد دھیرے سکون آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں دی ہے، ان میں سے صرف 3 کا ذکر یہاں ہوا ہے۔ اناج میں کیڑے پیدا کرنا تاکہ انسان ذخیرہ نہ کرے اور سب کو کھانا ملے، لاش میں بدبو پیدا کرنا تاکہ لوگ دفن کرے اور دنیا گندی نہ ہو، مصیبت کے بعد صبر اور سکون دیا تاکہ انسان کی زندگی چل سکے اور وہ اللہ پر بھروسہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ بار بار پوچھتے ہیں،
تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انسان چاہے کتنا بھی امیر ہو جائے، چاہے اس کے پاس سونا چاندی کے ڈھیر کیوں نہ ہو، لیکن پیٹ بھرنے کے لیے اسے روٹی چاہیے۔ اگر کھانا نہ ملے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے تمہیں زمین سے اناج اگا کر دیا تاکہ تم اس سے کھانا کھاؤ۔ سوچئے، اگر انسان صرف سونا چاندی کھا کر زندہ رہ سکتا تو دنیا کا نقشہ کچھ اور ہی ہوتا، لیکن اللہ نے طے کر دیا کہ انسان کی اصلی ضرورت اناج ہے۔ اگر گیہوں، چاول، مکہ، دالیں سبھی خراب نہ ہوتی تو لوگ انہیں ہمیشہ کے لیے جمع کر لیتے، اور امیر لوگ سینکڑوں سال تک اناج جمع کر کے رکھتے اور غریب انسان بھوک سے مر جاتا۔ مگر اللہ نے اس میں ایسی حکمت رکھی کہ یہ لمبے سمے تک سٹور نہیں کیا جا سکتا۔ گیہوں میں دھون لگ جاتے ہیں، چاول میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، دال میں پھپھوندی ہو جاتی ہے۔ یہ دراصل اللہ کا بنایا ہوا نیچرل سسٹم ہے تاکہ امیر ہو یا غریب دونوں کو برابری سے کھانا ملے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے تمہارے لیے اناج اور پھل پیدا کیے تاکہ تم زندگی گزارو۔ یعنی کھانے کی چیزیں اللہ کی رحمت ہے، اور یہ رحمت ہر انسان تک پہنچے، اسی لیے اللہ نے ان چیزوں کو خراب ہونے والا بنایا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی نیا فصل آتا ہے تو اس کا فائدہ سب کو ملتا ہے، کسان ہو یا دکاندار، امیر ہو یا غریب، سب کو کھانے کا حق ہے۔ اگر یہ خراب نہ ہوتا تو اناج صرف امیروں کے گودام میں بند ہو جاتا اور غریب لوگ تو بھوکے مر جاتے۔ یعنی یہ اللہ کی طرف سے انصاف اور رحمت کا نظام ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار ایک امیر آدمی نے بہت سارا چاول خرید کر اپنے گودام میں جمع کر لیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب سالوں سال اسے چاول خریدنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے، کچھ ہی مہینوں میں اس چاول میں اتنے کیڑے لگ گئے کہ پورا اناج خراب ہو گیا۔ یہ امیر آدمی سوچ میں پڑ گیا اور کہنے لگا، سچ مچ یہ دنیا کی دولت انسان کو دھوکہ دیتی ہے۔ اگر اللہ چاہے تو چاول جیسے اناج کو بھی مٹی میں بدل دے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، انسان کی روزی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان جتنا چاہے جمع کر لے، مگر اللہ نہ چاہے تو وہ سب بیکار ہو جاتا ہے۔ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اناج خراب ہونے کی وجہ سے وہ ضرورت مند تک بھی پہنچتا ہے۔ دوستو، ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔